سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد انسان ذی شعور ہو، عقل رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو تو ضرور اس میں یہ احساس ہوتا ہے، وہ چیزوں کو پہچانتا ہے۔ اور سب سے بڑی تمیز اس میں یہ آ جاتی ہے، سینس اللہ پیدا فرما دیتا ہے، اچھی چیز کو اور بری چیز کو پہچاننے لگتا ہے۔ اس کے اندر یہ چیز اللہ پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ گندی چیز کو بھی سمجھ جاتا ہے، اچھی چیز کو بھی سمجھ جاتا ہے، شعور پیدا ہو جاتا ہے اس میں۔ کوئی گندی چیز ہوگی وہ اس کے نزدیک بھی نہیں جاتا اور دور ہوتا ہے اس سے، اور جتنی اچھی صاف ستھری چیز ہوگی بندہ اس کو پسند فرماتا ہے، اس کے قریب آتا ہے۔ بعض لوگ بہت اور بھی زیادہ سینسیٹیو ہوتے اس معاملے میں کہ بھائی کوئی آدمی میرے پاس ایسا ہو، سامنے کھڑا ہو جس میں کوئی بدبو نہ آتی ہو، خاص طور پہ نماز ہے جیسے، نماز میں جماعت فرض ہے، حدیث میں ہے یہ لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن نماز کا ثواب نہیں ملتا ان کو۔ گھر میں نماز پڑھ لی پتہ پڑھ لی تو فرض تو ادا ہو گیا، لیکن ثواب جو ہے نماز کا انسان کو نہیں ملتا۔ نماز کا ثواب تو ایک نماز کا ثواب آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ ساری زندگی لگا دے ایک فرض کو ادا کرنے میں، وہ فرض اس کو دوبارہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا انسان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جماعت میں ہمیں گیدرنگ کا، لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس میں ایک ساتھ، اور پھر اس میں یہ بھی حکم جڑ کر ٹھہریں، آپ کندھے سے کندھا ملے، سنتے ہیں نا، ساتھ بیٹھے۔ تو وہاں تو یہ ہے کہ اب آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس میں بو آ رہی ہو، سوکھ سے بو آ رہی ہو، جسم سے بو آ رہی ہو، منہ سے بو آ رہی ہو، سات آج آدمی بس یہ تکلیف پہنچے گی نہیں پہنچے گی، ضرور پہنچے گی۔ تو سنت اللہ کے نبی مجھے کیا بتائی کہ بھائی جب سے آپ چاہیں نماز کے لیے جائیں، قرآن کے بھی حکم ہے، تو اس وقت بالخصوص صفائی کا اہتمام کریں۔ کچھ تو لازمی کر دی گئی ہیں کہ مسواک کریں، منہ سے بھونا ہے، ہاتھ اچھی طرح دھوئیں، پاؤں اچھی طرح دھوئیں، پاؤں سے بھونا ہے کسی قسم کے صاف۔ تو اس میں ایک یہ بھی نقطہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اب اکیلے نہیں ہونا بلکہ لوگوں کے مجموعے میں شامل ہونا ہے، جب اس مجموعے میں شامل ہونا ہے تو ہماری پڑوسی کسی کو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اور خاص طور پہ چیزیں حلال ہیں کھا سکتے ہیں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے کہ کیونکہ اس میں بو ہوتی ہے، بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، جیسے پیاز ہے، کچا پیاز کھاتے ہیں تو لہسن کھاتے ہیں تو اس کو بو ہوتی ہے، اس میں جب انسان کھا لیتا ہے تو اس کو منہ سے بو نکلتی ہے۔ تو ساتھ والا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنا سینسٹیو ہے، اس کی ساری نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، وہ نماز پہ کنسنٹریشن نہیں رہتی آدمی کی۔ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے آدمی تو ایسی چیز یا کوئی ایسا ہی ادھر لگا کے ساتھ کھڑا ہو جائے جو چیپ قسم کا ہوتا ہے، جو لگتی ہے آدمی کے نا چھینکیں شروع کر دیتا ہے دوسرے کی بھی، تو ہاری طرح تو صحیح نہیں نا ہوتا۔
اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی نماز جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. وہ جو ہے تو لہسن منع کیا گیا ہے, پیاز کا بھی منع کیا ہے, کھا کے کچی پیاز لہسن ایسی چیزیں جس میں منہ سے بو آئے یا کوئی چیز ایسی کھالی ہے تو آپ اس کو کلی کریں, واش کریں, اس طرح منہ کو داتن کریں, صاف کریں اس کو, اور صاف کرنے کے بعد پھر آپ چاہیں تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اس سے خوشبو لگائیں, خوشبو لگانا سنت ہے, تو خوشبو اچھی لگائے جس سے دوسرے بھی خوش ہو کہ بھئی دعائیں نکلتی ہیں, کوئی اچھے خوشبو والا آ جائے نا آدمی. سبحان اللہ, واقعی بتا اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں, تو بلکہ دل کرتا ہے اگلی دفعہ اس کے ساتھ مجھے جگہ ملے. تو سچ آ جاتی ہے آدمی, یہ بری چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے, بری خوشبو ہے, یہ اچھی خوشبو ہے. لیکن یہ بھی عجیب بات ہے, دیکھیں کہ سب سے گندی بدبو ہے جو پخانا ہوتا ہے, پیشاب. لیکن آپ دیکھیں کہ ماں جو ہے بچی کی نیپی جو بدلتی ہیں اس کو بدبو نہیں آتی. آپ نہیں ٹھہر سکیں گے, بلکہ بعض عورتیں کیا کرتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے کہ بچے نے اس کی نیپی خراب تو نہیں ہوگی, بلکہ سونگھتی ہیں اس کو. آپ سوچیں وہ ایک دم ٹرینڈ چینج ہو گیا. ایک بھوگ اتنے خراب ہے کہ انسان کی عبادت خراب کرتا ہے, اللہ نے قانون بنا دیا ہے, پاک صاف کچھ ہے. لیکن وہ ایک ماں ہے, ماں اس بدبو کو جو ہے وہ سونگھ رہی ہے, پیشاب کھاتا کر دیکھتی ہے. دیکھیں نا آپ, ہاں وہ بھی پخانا ہے, بدبو ہے ساری, جس بدل گئی. وجہ کیا ہوا کہ وہ بتائی چیز رہی ہے کہ وہ اس قدر فنا ہوگی اس کی محبت کے اندر کہ اس کی وہ بھی بو نظر نہیں آتی اس کو. ماں کو اتنی محبت ہے, ابھی انتہا ہے نا محبت کی, انسان کوئی نہیں ٹھہر سکتا. بخانا ہے, گندگی ہے. لیکن کیا وہ سونگتی ہے اس کو, پوچھ کرتی ہے, مائنڈ کرتے. مجھے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ جس گھر چھوٹے بچے ہو نا تو ان کے احتیاط سے کھائی جائے, پتہ نہیں ہاتھ محبت میں وہ تو نہیں کھا لیتے کہ ہاتھ دھوتی بھی صحیح نہیں دھوتی. مذاق میں کہتا ہوں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ان کے گھر میں. وجہ کیا ہے, ایک دم کیا ہوتا ہے انسان, یہ ہے محبت انسان کی. سب سے جو گندی چیز ہے نا بدبو میں ہوتا ہے, آپ جو اللہ نے منع کی ہے, لیکن وہ اتنی اس کو عزیز ہوتی ہے کہ اس کی وہ نظر نہیں آتی. محبت بڑھ جاتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عجیب حدیث ہے دیکھیں. اور اللہ کے نبی نے کہا تو قسم کھا کے کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ قسم کھا کے بات کی ہے. عجیب دیکھیں بتائیں, فرماتے ہیں کہ خلف فهم صحیح عند اللہ ریح المسک. بتا دیں کہ یہ جو ہے بدبو ہے, بدبوئی. اب دیکھیں کیا چیز ہے, بدبو ہے. کہاں سے آ رہی ہے کہ جو صائم ہوتا ہے نا, روزے دار, جیسے ہم روزے دار ہیں نا, تو ظاہر روزہ نکل جاتا ہے تو پھر آدمی سے ایک بو آنے لگتی ہے منہ سے, ایک بو آتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے, گیسٹرک بنتی ہے انسان کے پیٹ میں, وہ پھر زہر نکلتا ہے, جو کھائے پی ہوتا ہے تو پانی شانی بھی نہیں پیا ہوتا, پیشاب منہ بھی صاف کر لیں, اس کو کہتے ہیں اسٹامک کی بو ہوتی ہے. یہ منہ سے تعلق نہیں ہوتا اس کا کہ بھئی منہ صاف نہیں, منہ صاف ہی ہوتا ہے, لیکن اسٹامک سے ایک بو نکلتی ہے انسان کی. جب آپ بات کرتے ہیں اس کے منہ میں آپ محسوس کریں گے آ رہی ہے, روزدار کی آتی ہے, بدبو آتی ہے. تو ظاہر کی بدبو تو بدبو ہے, پھر دل کرتے آدمی کوئی چلو کپڑا اچھا رکھے یا دور ہو کے بات کرے اس سے, بدبو تو بدبو ہوتی ہے نا. لیکن وہ روزدار کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے بیچارے کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے, دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے. اب اندازہ, اللہ کی قسم کھا کے آتے ہیں, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں جان ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو
روزدار جو ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کی جو منہ کی بو ہے، خلف سماعین فرمایا کہ جو اس کی منہ کی بو ہے، عند اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریح المسک، یعنی جو مسک ہے اس سے بھی زیادہ محبوب نظر آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بو ہی ہے، لیکن رب کیا ہے کہ ہمیں تو وہ بری لگ رہی ہے، وہ بری لگنی چاہیے، شعور ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روزدار جو ہوتا ہے اس کے جو منہ سے بو نکل رہی ہوتی ہے، گندی جو بو ہوتی ہے، سب پسند نہیں، بلکہ مثال دی ہے، مثال دی کس چیز کی؟ مسک. اب یہاں سن رہے کہ کئی قسمیں ہیں خوشبوؤں کی، لیکن سب سے جو اچھی خوشبو کہا جاتا ہے اس کو مسک ہے. اور عربوں میں یہ خاص طور پہ بہت ہی مشہور ہے، اور ہے بھی بہت اچھی مسک کی خوشبو. اگر اچھی مل جائے سبحان اللہ تو گئے اور دیکھیں دوسرے بھی مزہ آئے گا، جس کو جو اکثر نماز میں کھڑا ہوگا. 50 پاؤنڈ خرچ کر دیں صرف اس لیے کہ میں الحمدللہ دوسری کی نماز کو ثواب پہنچاؤں گا. یہ سنت بھی ادا کریں. یہ سارے نیکی بہت بڑی نیکی ہے، خاص طور پر رمضان کے اندر یہ کام کریں آپ، الحمدللہ اچھی خوشبو کے ساتھ رہا. یہ مسک جو ہے جس کے اللہ مثال دے رہے ہیں، پتہ چلتا ہے اس سے اچھی کوئی خوشبو نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کو چیز پسند ہے اس سے بہتری کوئی خوشبو ہو نہیں سکتی تھی، اس سے بڑی کسی کی چوائس ہو نہیں سکتی. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ مسک جو ہے بہت خوبصورت خوشبو ہے، نیچے خوشبو ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس خوشبو سے بھی زیادہ مجھے زیادہ کیا پسند ہے؟ بدبو. سبحان اللہ. اور کس کی؟ ہر ایک کی نہیں، جس نے روزہ رکھا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ آئی کچھ؟ ماں کی کیوں پسند ہے؟ وہ کھانا جو سونگتی ہے وہ اس کو تو خوش بدبو آتی ہی نہیں، اسی لیے کہ اس کو اپنے بچے سے اتنا پیار ہے کہ بو بدل گئی ہے خوشبو میں. تو جس وقت انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندہ اتنا پیارا ہو جاتا ہے، اتنا پیارا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کی بو پھر بو نہیں رہتی اللہ کے نزدیک. نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بتایا شاہ اللہ کیا دیا کہ انسان سارے برابر ہیں اللہ کے نزدیک، گورے کالے چٹے برے بدسورت خوبصورت، تو ہمارا سٹینڈرڈ ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تو بہترین طریقے سے انسان کو پیدا کیا. کالے رنگ اس میں خوبصورتی ہے، جس کی ناک چپٹی اس میں خوبصورتی ہے، کوئی بصورت ہے ہی نہیں انسان. اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا اور اپنی پسند سے پیدا کیا، جیسے میں نے چاہا ویسے پیدا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر تو کسی کو بصورت دیکھ رہا ہے تو اپنی آنکھوں کا علاج کرا، تیرا علاج چاہیے، وہ بصورت نہیں ہے. تو اب بہت اپنے آپ کو حسین خوبصورت سمجھتا ہے، برائی نکالتا ہے، تو ایسا ہے اور تو فلاں ہے، تیرا جسم ایسا ہے، تو فلاں یہ کرتے تو فلاں تھی. پہلے ذرا دماغ میں صاف کرو کہ اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ تو ہے ہی حسین، کیونکہ اس نے اپنی پسند سے پیدا کیا ہے. قرآن اللہ نے کہا ہے. تو آپ اس کو کیسے بصورت؟ پتہ چلتا ہے کہ تو اپنے آنکھوں کا علاج کرا، تیری آنکھیں خراب ہے. دوسرے کو برا نہ کرے، برا نہ سمجھے. تو اللہ کے نزدیک تو سارے بندے، کالے گورے چیٹے پیلے چائنی جاپانی، سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہے. لیکن بندے کی حیثیت سے، لیکن محبوب اللہ اسی بندے کو بناتا ہے، اس بندے کو بناتا ہے کہ جو بندہ اس معیار پہ پہنچ جاتا ہے. وہ کیا معیار اللہ تعالیٰ کا؟ روزہ ہے. معیار کون سے بتایا؟ روزے کی مثال دی کہ جب بندہ میرے لیے روزہ رکھ دیتا ہے، وہ کیا روزہ ہے؟ سبحان اللہ. جو روزے کا اصل مفہوم ہے، جو روزے کا اصل مفہوم ہے کہ اللہ
اب میں وہی کروں گا جو تو چاہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کنٹیکٹ ہوتا ہے ہمارا روزے سے کہ اب میرا قدم، میری سانس، میرا ہاتھ، میرا جسم، میری نگاہ، میری کان، ہر چیز وہی ہوگا. شام تک جب تک روزہ ہے تو میں وہی کام کروں گا جو تیری پسند کا کام ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے یہ کام مکمل طور پر کر لیا اس کو کہا جاتا ہے روزگار. یہ ہے روزہ رکھنے والا. باقی تو پھر سب ڈرامے، یہ ہم اس سے روزہ رکھا تھا، پراٹھے کھائے تھے، انڈے کھائے تھے، یم نہیں کیا، فلاں کیا، عبادت نہیں. اصل یہ ہے کہ جس نے میرا حکم کے مطابق اس وقت کو گزار لیا جس وقت میں نے حکم دیا ہے، تو پھر وہ بندہ جو ہے میرا روزدار ہے. اس لیے وہ اللہ کو محبوب ہو گیا کہ اس نے اپنی زندگی کو چند گھنٹوں کے لیے اللہ کے سپرد کر دیا، سبمٹ کر دیا. میسج سمجھ گئے آپ؟ سبحان اللہ. تو اس چند گھنٹوں کے اندر اس کے جو عیوب تھے، اس میں جو برائی تھی، اللہ نے اس کو فوگٹ کر دیا. بلکہ اللہ کہتا ہے اب میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، اب یہ مجھے اتنا محبوب ہو گیا کہ میں اس کی ہر چیز کو پسند کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گیٹ میسج دوست. سبحان اللہ. مقصد مت کرو، بڑی قیمتی چیز ہے. ہم سب کل قبر میں اس چیز کا پتہ چلے گا. ہر چیز کو ایک روٹین نہ بنائے، اس کا مقصد ضرور سمجھیں. ہم اللہ نے ہمیں ذہن دیے ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، ذہین آدمی ہیں، ہمیں ضرور سے اس کے پیچھے چلنا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ تو ایک اتنے سے روزہ رکھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بدبو کو قبول کر لیا. کہتے ہیں ہے ہی نہیں بدبو. سبحان اللہ. بلکہ یہ تو مشک سے بھی بہتر ہے، سبحان اللہ. کیونکہ اب یہ وہ انسان نہیں ہے جس کے اندر سے بو آ رہی ہے، بو تبدیل ہو گئی ہے مشک کے اندر. ہزاروں خوشبو سے زیادہ انسان جو میرے نزدیک آ چکا ہے. اب کوئی بھی ہے، کالا ہے، گورا ہے، کسی رنگ کا ہے، کسی زبان کا ہے، کسی شکل کا ہے، وہ کتنا گناہ گار تھا، لیکن صبح سے کانٹیکٹ کر لیا اللہ تعالیٰ سے. اب آپ سوچیں کہ اگر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کا یہ کانٹیکٹ کر لے، کتنی زندگی ہماری کتنی ہے؟ بہت تھوڑی. یا تو لہو لہم میں گزار دیں وقت کے ساتھ ساتھ. اب یہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، فلاں. وقت تو گزرتا جاتا ہے، اسٹاپ نہیں ہوتا. آج آپ نے دنیا کتنے کام کیے، اسٹاپ نہیں ہوتا، رکے گا. لیکن وقت قیمتی وہی قیمتی ہوگا جو اللہ کے لیے ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کے لیے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. سبحان اللہ. ہماری مرضی نہیں چلے گی. ہمیں پسند ہے یا نہیں، ہم اس کو لائک کرتے ہیں یا نہیں، ہمیں سوچنے نہیں ہے. ہزاروں ہماری پسند قربان اللہ کی ایک پسند پر، ہزاروں پسند، ہزاروں قیمتی کھانے سے ہمارے سامنے آپ رکھ دیں. کمزور سے کمزور جو کمزوری ہے آپ کی کھانے کے اندر، کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ، آپ سامنے رکھ دیں. آپ کو 1,00,000 روپیہ رکھ دیں، پاؤنڈ رکھ دیں، اور وہ آپ کے روزی کو خریدنا چاہے اس سے، آپ نے خرید دیں گے اس کو. کیوں کہ آپ نے اپنی مرضی کو تابع کر دیا اللہ تعالیٰ کے. تو اس کا انعام اللہ نے فوراً بتایا. اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو سودا کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے دنیا کیا خوش کرنا ہے؟ یہ دنیا تو خوش ہوتی ہی نہیں ہے. آپ یاد رکھیں کہ دنیا کبھی خوش ہوتی نہیں. ایسے مقام پہ تھپڑ پڑتا ہے ایسے دنیا دار لوگوں کا، تو ساری زندگی اپنے پیچھے لگاتے ہیں لوگوں کو، اولادوں کے لیے، اس کے لیے، فلاں کے لیے. وہی اولاد ایسے موقع پہ تھپڑ مارتی ہے کہ آدمی کے چیخے نکل جاتے ہیں. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. ساری زندگی لگائی اتنی عبادتیں چھوڑی ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں، تہجد چھوڑی ہیں، تراویح چھوڑی ہیں بچوں کے لیے، محبت کے اندر انسان نہیں. ایسے مقام پہ آ کے تھپڑ پڑتا ہے نا، اس کو اللہ سزا دیتا ہے، اور پھر اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا اس وقت. اس کو اب انسان اس تھوڑی سی زندگی کے لیے کانٹیکٹ کر لے،
اور پورا آپ کہتے ہیں نا ہماری زندگی کا، ہمارا آدھے سے زیادہ کیا پوری زندگی کا حصہ ہمارے لیے نہیں ہوتا، اولادوں کے لیے ہوتا ہے. بےایمانی اولادوں کے لیے کرتے ہیں، فراڈ اولادوں کے لیے کرتے ہیں، مکان اولادوں کے لیے کرتے ہیں. ہر چیز سے پہلے مقصد یہ ہوگا اولاد، کیونکہ ایک محبت ڈال دی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اہل الذین آمنوا ازواجکم واولادکم عدو لکم، یہ تو تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارا دشمن ہے. تمہیں احساس ہی ہونے دیتے کہ تو پیدا کیوں اور تیرا مقصد کیا ہے زندگی کا. ورنہ تیرا مقام اتنا بلند ہے کہ چند گھنٹے تو نے میری مرضی کے مطابق کام کیا تو اللہ کے نبی قسم کھا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کی بدبو اتنی محبوب ہوگی اس شخص. سبحان اللہ. تو اگر تو زندگی ایسے گزار دے کہ جو ٹیسٹ دیے گئے کہ اولاد کی شکل میں، کبھی کسی کی شکل میں، جو حق اللہ دے اس حق تک رکھ، دین کو قربان نہ کرو. ورنہ ایسی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ، سبحان اللہ. ایسی جگہ پہ اس کا پھر تھپڑ پڑتا ہے کہ جہاں پہ سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کو، لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. پہلے سے میں نے آدمی اپنے آپ پلانے سے کرے، جہاں تک کہ لمٹ ہے، جہاں تک اللہ نے جانے دیا ہمیں وہاں تک جائے. اس کو کہتے ہیں دین اعتدال کے ساتھ چلنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میسج ہے قرآن کے دے کہ تو اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تو تیری ہر چیز کو پسند کرنے لگے گا. اور جس کی اللہ تعالیٰ سے یہ محبت ہو جائے اس درجے کی، مجھے پتا ہے، تو اس کا مقام کیا ہوا آدمی کا. اس کا مقام اسی حدیث میں آ رہا ہے، بتا رہا تعالیٰ کہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں، جو ایسا روزہ رکھنے والا ہوتا ہے نا جس کو میں محبوب کر لیتا ہوں، یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ، کہ جس کو میں محبوب کر لیتا ہوں کہ اس کی بدبو میں پسند کر رہا ہوں مشک سے زیادہ، تو سب سے اعلیٰ درجے خوشبو ہے، مجھے محبوب میں سینے سے لگاتا ہوں، سونگتا ہوں اس کو. بول میں سونگا، دنیا والے سونگا، میں سونگتا ہوں. سبحان اللہ. تو اتنے اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے کہ جو کائنات کے اندر سب سے پوشیدہ چیز ہے، اب حدیث ہے، کائنات کے اندر عالمین ہے نا بہت سے، پرندوں کے ہیں، سب کے پرند نظر ہیں، لیکن جو پوشیدہ چیز جو ایک بہت بڑی دنیا، اوشن جس کو کہا جاتا ہے، باقاعدہ ہم نے جب میں پڑھ رہا تھا ماسٹر ڈگری کر رہا تھا اس جیولوجی میں، تو میں اوشنالوجی پڑھائی گئی تھی نا، تو آج مجھے یاد آتی سبحان اللہ، وہ تو ہماری ریسرچ تھی کہ اوشن ایک دنیا ہے پورا. مجھے یاد آ رہا ہے پڑھی ہوئی باتیں، دنیا ایک دنیا اوشن سے پورا ایک سبجیکٹ تھا ہمارا، پورا سبجیکٹ تھا، پرچہ تھا امتحان کا. تو اللہ سبحانہ نے مثال دی ہے، اب اندازہ لگائیں کہ وہ ایسے عالم جس کو تم نہیں جانتے، اس عالم کے اندر وہ عالم اس کو پہچاننے لگتا ہے، جس نے صرف چند گھنٹے اللہ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ تیری وہ روزہ رکھنے والا جس نے کہا تھا کہ تیری مرضی کے مطابق چلوں گا، اور اس نے چند گھنٹے ویسے گزارے. روزے دار وہی ہوتا ہے، باقی تو میرے جیسے ہوتے ہیں کھانے پینے والے، کھجور پانی پہ چلنے والے لوگ ہیں. یہ اصل روزے والی بات تھا، یہ قیمت ہے اس کی جس نے صحیح نیت کر لی صبح. تو پھر وہ اتنا قیمتی بنتا ہے، کہتے ہیں جو عالم چھپا ہوا ہے سب سے زیادہ اوشن کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے مچھلیوں کو کتنی اقسام ہے، کاؤنٹ اٹ. جتنے آپ لوگوں کے اقسام نہیں پہچان سکتے ہیں نا، تو اسی طرح وہ بھی ایک عالم ہے. اللہ نے اتنی مچھلیاں بتائی ہیں، عجیب عجیب قسم کی مچھلیاں، ساری زندگی آپ ریسرچ کر سکیں، آپ مچھلی کو نہیں پہچان سکتے. تو فرمایا اس اوشن کے اندر وہ مچھلیاں آدمی اوپر ہے کیونکہ رب نے اس کو محبوب بنا لیا ہے. تو اوشن کے اندر جو مچھلی ہیں وہ اس کے لیے شانتی نہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں اس کی مغفرت. بتاؤ وہ دنیا پہ اپنی زندگی کو برباد کرنے والے لوگوں، ہوش سنبھالے، کتنی قیمتی چیز ہے انسان.
عبد بن مالک دینار کی میں نے آپ کو مثال نہیں دی. فقیر آدمی تھے لیکن کانٹیکٹ تھا اللہ کے ساتھ کہ وہی کروں گے تو تیری مرضی ہوگی. وہ چینج ہو کر آئے تھے, اپنے آپ کو تبدیل کیا تھا. تو بل اللہ تو وطن نسو حالت. آج رمضان ہے توبہ کر لو, اتنے قیمتی انسان بن جاؤ گے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ شیطان کا دھوکہ ہے. جب انسان اچھا انسان بن جاتا ہے اس کو کوئی بھی دنیا کی چیز, کوئی بھی دنیا میں نقصان نہیں ہوتا, وہ بھوکا نہیں مرتا, اس کے کاروباروں میں کمی نہیں آئے گی. اللہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ جب اتنا میں تجھے بلند کر دوں گا بیوقوف, مسجد تک تجھے پہچانیں گی, تیرے پاس اڑ اڑ کے خوراک آئے گی جو میں دینا چاہوں گا تجھے. تو کیوں ڈرتا ہے تبدیلی سے اپنے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ کیوں ڈرتا ہے تبدیلی سے؟ کیوں مرتا ہے دنیا کے اوپر؟ فنا کیا ہے اپنے اولادوں پہ, ادھر ادھر سب قیمتی چیزیں چھوڑ دیتا ہے انسان آخرت کی. جی فنا میرا پتر, میرا ماں, میری تی پہ, وہ کہتا ہے یہ دشمن ہے. یہ بالوں کو اولاد کو دو بولا یہ تیرے دشمن ہے. تجھ سے یہ کام چھڑا رہے ہیں, تجھ سے روزہ چھڑا رہے ہیں, تجھ سے تراویح چھڑا رہے ہیں, ذکر چھڑا رہے ہیں, نماز چھڑا رہے ہیں, تلاوتیں چھڑا رہے ہیں. یہ تیرے دوست ہیں. دیں گے کیا؟ تھپڑ دیں گے آخر تھوڑے دنوں میں. دیکھنا تماشا چینج ہوتے دیکھتے ہیں آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ چینج کیسے ہوتے ہیں لوگ. وہ سزائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ, سزا دیتا ہے. اللہ کو دے رہا ہے کہ آج تو تبدیل ہوتا ہے تو تیری قیمت اتنی ہے کہ وہ مخلوق تیرے لیے دعا کر رہی ہے. کیوں نہ کرے جس کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے. ہمارا تو کیوں کرے جو کاروبار بچے آستے, یہ کیوں کر رہے بچے آستے, وہ کیوں بچے آستے, بچے آستے, بچے وہ ختم ہی نہیں ہوتی. اسٹوری ہماری اسٹوری ختم نہیں ہوتی. زندگی گزر جاتی ہے سب بس یہ اسی ایک سپیڈ چلتی رہتی ہے ہماری. اور تم نے اپنے ساتھ کو اللہ کے ساتھ تعلق بنا تو جس نے بچے دیے ان کو بھی وہ پال دے گا تیرے. جب تیرے لیے مچھلی دعائیں کر سکتی ہیں, ایسی ایسی مچھلیاں جس کو تو کھا رہا ہے. سامان یہ پتہ ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ مچھلی تیرے لیے دعا کرتی ہے, اتفاق سے تیرے دسترخوان پہ آ جاتی ہے تیرے سامنے. تو خریدنے گیا وہ کہتی ہے میں نے تیرے لیے دعا کی تھی, اب میں بڑی خوش ہوں گا تیرے اندر جا رہی ہوں لقمہ بن کر. کہ آپ چھوٹی چیز ہیں. ہم اللہ کی قسم برباد اسی لیے ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لفٹ ہی نہیں کرا. اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں اللہ کو. اللہ کو اس نگاہ سے دیکھو جس نگاہ سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. بڑا پیارا جملہ ہے یہ. اپنے آپ کو اس نگاہ سے دیکھو جس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں. یہ میرا بندہ ہے. کتنا فخر کیا تھا تمام فرشتوں پہ, قوانین پہ, دنیا پہ. یہ دیکھیں میری مخلوق جائے گی, نیچے جائے گی, یہ میری عبادت کرے گی, کوئی چیز کو روک نہیں سکے گی. ببی بھی دوں گا, بچے بھی دوں گا. وہ کیا ہو گیا تمہیں؟ جس محبتوں کے ساتھ تم اللہ کو پالو کچھ بھی نہیں ہو. نہیں سمجھے بات؟ جس کو سمجھ آئی ہاتھ تو کھڑا کریں. سمجھ نہیں کی بات ہے. ماشاء کرنا کرانا بات کی بات تو سمجھ تو رہے ہو نا. ماشاء ٹھیک, شکریہ. تو اللہ کے ساتھ صرف ایک تعلق اتنا رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو تیرے ہر چیز میں پسند ہو گئی. مچھلی تیری جو ہے وہ اندر سے دعائیں کر رہی ہیں تیرے لیے, مغفرت سے. کیا کام کیا اس مسیح کو وعدہ کیا لگتا تیری مرضی کے ساتھ میں تمہیں گزاروں. اور یہ اس میں تو کتنا بڑا فائدہ ہے. پروٹیکشن کتنی بڑی ہے کہ جب اتنا بڑا اللہ حفاظت کرنا کہہ رہا ہے کہ چل تو جا, میں تیرا محافظ ہوں, جا چلا کم کام. پھر ڈرے آدمی وہ کیا ڈرنا, کرنا میرے پیچھے. مالک بھی گناہ تو کشتی میں بیٹھ گئے. اس کے پیسے کہتے پیسے تو کوئی نہیں, پہنچانا پہنچا دے. وہ جھگڑا کرنے لگا, اس نے بدتمیزی کی. تو اللہ پسند نہیں کرتا کہ میرے کسی دوست کے ساتھ بدتمیزی کی جائے.
اس نے قرآن میں کہا میں جنگ کے لیے بھی تیار ہو جائے، خبردار جو میرے دوست کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی. اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہو تو چھپے میرے دوست کو. بدتمیزی کی تو میں سامنے آ جاؤں گا. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی بڑی بات کی ہے. اگر میرے کسی دوست کا تو نے بدتمیزی سوچی بھی دماغ میں تو میں رب ہوں، میں سوچ کو پکڑتا ہوں. پھر میں آ رہا ہوں پھر. کیونکہ ہر دوست رکھنے والا اپنے دوست کی مدد کرتا ہے، نہیں کرتا؟ آپ کا کوئی دوست ہو اور پکا یار ہو، اس کے ٹائر پنچر ہو، آپ رکیں گے نہیں رکیں گے؟ پوچھیں کی ہو گیا یار، میں کوئی کم کہاں تیرا، وہ چھڑ میں تیرا پنچر لا دوں. کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے. تو پھر جس کا دوست اللہ ہو پتہ ہے چھوڑتا ہے وہ پھر کہ چھیڑے میرے دوست کو، تو وہ ٹھیک ہے مست پھر رہا ہے اس کے پاس، تم سے کچھ کہتا ہے وہ تو اس نے تڑی دی، تم ٹھیک ہے تو مجھے دریا پھینکے گا. اسی بات پہ اللہ کا حکم دیا مچھلی کو. ساری مچھلی جو وہ تو پہلی دعائیں کرتی تھیں بتایا نا، تو ایک دم ہر مچھلی کے منہ کے اندر وہی ریال تھا جو وہ مانگ رہا تھا. یہ لے لے جو لے لے تو پسند کرنا اپنے ہاتھ سے، وہ تو وہیں ختم ہو گیا نا. یہ کیا ہوا؟ اس کے بعد کہتا جس چیز تو مجھے پھینک رہا تھا اتر گئے، وہ دریا پہ چلنا شروع ہو گیا، دریا بھی اس کو پہچانتا ہے. میں اللہ عنہ کی بات تو بہت بڑی اونچی بات ہے. میں اپنا گناہ گار انسان ہوں، تو گیا اچھی جگہ پر تھا، تو اچھی جگہ پر جس آپ سامنے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو سب کا یہ مقام ہے نا اس وقت. اس لیے میں بزرگی نہیں بتا رہا اپنی، میں تو کیونکہ میں مدینہ گیا ہوتا، مدینہ جگہ ایسی ہے کہ آدمی تو کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، اس وقت تو نیک ہوتے ہیں نا ہر آدمی، یہ نہیں ہوتا. اس وقت بتا رہا نیک شیک بزرگ تو کوئی نہیں ہوں اللہ والا. تو مجھے کمرہ ملا، میں نے کرائے پہ لیا کمرہ، تو کمرہ ایسا ملا کہ وہ کبوتر تھے وہاں. ہوتا ہے ایسے جسے آپ نے اے سی ہوتا ہے نا لگایا ہوا، اس کے اندر گھونسلہ بنا لیتے ہیں کبوتر. تو وہ کبوتر نے گھونسلے بنائے ہوئے تھے، تو وہ آتے تھے، وہ ٹھڑ باتیں گپ شپ مارتے تھے اپنی چونچیں اور یہ وہ. اب میں تھکا ہوا برا حال میرا، میں صرف آدھا گھنٹہ اس رات کے جانا. تو اب بتاؤ کیا، پر ایک بڑی تکلیف ہوئی. میں کہتے یار نیند ہی نہیں پوری کرنے دیتے. پھر میں کہا میں تو مدینہ آیا ہوں، سرکار کا مہمان ہوں، اس وقت میرا کنٹیکٹ ہوا ہے، اور کنٹیکٹ جب رکھا ہو تو وہ تو انسان بڑا قیمتی ہو جاتا ہے. میں کہا میں کیوں نہ یوز کروں اس اتھارٹی کو اپنی. میں نے اسے کہا بالکل صحیح بتا رہا ہوں بات. میں کہا کبوتر ہو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں نبی کا مہمان ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم میری بات میں خلط کر رہے ہو، اور تمہیں کوئی اور جگہ نہیں ملتی، تم آگے مجھے ڈسٹرب کرتے ہو. ٹھیک ہے میں کہ میں سلام پر جا رہا ہوں، میں تمہاری بات کرتا ہوں. نبی یقین کریں سناٹا ہو گیا، جیسے کوئی ہے ہی نہیں اس میں. ویسے میں بھی ڈر گیا، کتنی جلدی ایکشن ہو گیا. تو چپ. اور جتنے دن میں رہا 8-10 دن سوال ہی پیدا نہیں تھا کسی کبوتر کی آواز آئی. اور آپ تعجب کریں کہ جس دن میں نے جانا تھا، میں سامان پیک کر رہا تھا، انہوں نے پھر مانا شروع کر دی. جو وہ شاید الوداع کر رہے تھے کہ ہم گئے نہیں یہی ہیں. حضرت صاحب کے بارے میں ایک واقعہ بڑا عجیب ہے. وہ ٹھہرتے تھے، وہ 5 اسٹار ہوٹل میں تھوڑی ٹھہرتے ہیں فقیر، مطلب کچھ زمین پہ ٹھہرتا تھا. اللہ کے گھر میں جانا نخرے تھوڑی ہوتے ہیں 5 اسٹار ہو یہ ہو پھر. میں زندگی میں جب تک سال میں نے کبھی کسی ہوٹل کی شکل نہیں دیکھی تھی. ایسے بتا رہا ہوں، زمین ہوتی تھی، ایک چادر ہوتی تھی، ایسے اوڑھ کے سو جاتے تھے. سارے عمر حج میں نے ایسے ہی کیے تھے سارے. تو بعد میں کچھ چھوڑا ہوا تھا معاملہ تھوڑا سا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ہوٹلوں کا ہوتا گیا 5 اسٹار 3 اسٹار. نیور ایور ان مائی لائف. تو ہمارا شیخ جو تھا حضرت، وہ بھی مدینہ منورہ میں تھے، تو وہ کسی بنگالی کے ہوتے ہیں، وہ کچے مکان سے بنے ہوتے ہیں. میں خود ٹھہرا ہوں، وہ بنگالی ہوتے ہیں، وہ کچے کوٹھریاں ہوتی ہیں، گند اس وقت کوئی کوٹھا ڈال دیتے ہیں، آپ نے 2 ریال دیں اس میں گزار دیں اس طرح سے. وہ اس لیے جاتے ہیں آدمی چلو سامان رکھ دیا آدمی. بڑا لطف آتا تھا اس زمانے میں. حضرت کا وہ کمرہ تھا بیچارے. تو مجھے گیا اس کو بیڈ کو صاف کرنے. جیسے اس نے بیٹھ دیا، اتنے مدینے کے بچھو بہت زبردست ہے، کہاں کے بعد مر جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے بچھو بسترے کے نیچے اور سوتے تھے. تو وہ دوسرے چیز کو پیچھے ہٹا. وہ آیا تھا حضرت
کہ حضرت صاحب جی سرائی کو کیا ٹھوں کہتے ہیں سرائی کو اتنے ہی سن لے کہ سب آپ اسی بستر پہ سوتے ہیں؟ ہاں بابو اسی پہ سوتا ہوں. میں آج کیا سوائی میں تو وہاں دیکھا تو 3-4 اتنے بڑے بڑے بچھو تھے آپ بستر کے نیچے. کیا بات کی سر کہ ہاں بابا اسا نبی دے مہمان ہوں. کہتا میں نبی کا مہمان ہوں, ہمیں یہ کچھ نہیں کہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائیو اب اس میں دو گے, اس میں چھپنے کی بات ہے. دیکھیں ابھی حدیث سنا رہا ہوں, اللہ خود کہہ رہا ہے کہ 3 گھنٹے کا تو نے کانٹیکٹ کیا ہے, تو اتنا محبوب ہو گیا, ہزاروں مائل سے زیادہ محبوب ہو گیا. ایک مثال دے دی, سمندر کے اندر مچھلی تیری دعا کر رہی ہیں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیتے ہیں وہ تو ایسے ہی رہتے ہیں زندگی کے اندر ہمیشہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بننا ہے بھائیو, ہاں یہ تو دعوت دے رہے. سبحان اللہ. کیوں گھبراتے؟ راضی کرنا ہے. گھبراؤ نہیں کہ ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو یہ چھوٹ جائے گا یہ چھوٹ جائے گا. ہوگے تو دیکھو کچھ نہیں چھوٹے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کر لو رمضان میں وعدہ اللہ سے, پکا سودا کر لو کہ اللہ جئیں گے تو تیری مرضی کے مطابق ہی جئیں گے. ہر چیز کرنے سے پوچھے, تیرے سے پوچھوں گا اللہ جائز ہے ٹھیک ہے کر لوں ایسے, اور جو چیز نہیں سمجھ آئے گا تو کسی کو دوست رکھوں گا, اللہ والے کو پوچھ لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے خود کہا ہے اصل اہل ذکر, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نہیں جانتا تو کسی ذکر والے سے پوچھ, سبحان اللہ سبحان وہ تجھے راستہ بتا دے گا. سبحان اللہ تو پھر تو بالکل نہیں بھٹکے گا. سبحان اللہ. لیکن اس کی بات تو سننا نا, پھر یہ بات ہی نہ سنو تو پھر فائدہ کیا؟ چلنا اپنا, پکڑنا آدمی, تو اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس رمضان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ویسے سمجھیں گے نا, اتنا اچھا آدمی بنے, اتنی قیمتی بن جائیں کہ چند گھنٹوں میں اتنے مقام اللہ نے دے دیا. یہ تھوڑی ایک زندگی ہے یار, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس میں کو بس آج رمضان آ گیا, میں پکی توبہ کرتا ہوں, انشاءاللہ جس طرح اللہ کہے گا ویسے ہی بزنس کروں گا. نہ آپ کے بزنس کو روک رہا ہے, نہ کاروبار کو روک رہا ہے, نہ زندگی, بس کو کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کے مطابق چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ایسا نیٹ. سبحان اللہ. اور تجھے اس چیز کا پتہ نہیں کیا, تو کسی اللہ والے کے پاس پوچھ لے, بیٹھ جا اس کے پاس, دعا کر کے تجھے بتاتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انشاءاللہ نیت کریں, آپ فوراً سٹیپ اٹھائیں, اس طرف چلے جائیں. اللہ کی رحمت منتظر ہے, بہت جلدی رمضان چلا جائے گا, اس طرح زندگی ختم ہو جاتی ہے. انسان ذکر کرتے ہیں تھوڑا انشاءاللہ, دروشی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین ذی الحوائج. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اے کریم تو ہمیں یہ رمضان بہترین رمضان بنا دے. یا اللہ جس مقصد کے لیے ہمیں رمضان دیا میرے مولا, اس مقصد تک ہمیں آسانی سے پہنچا دے. اے میرے مولا یہ رمضان ضائع ہونے سے بچا دے. یا اللہ منزل ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ مقصد ہمیں نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.